آیت نمبر 16 سورہ شورا پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس کے بعد کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو دعوت ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیا گیا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا گیا ہے عقل مند لوگوں کی طرف سے، تو فرمایا کہ ان کی جو دلیل ہے وہ انتہائی باطل اور کمزور ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اصل میں مکہ مکرمہ میں جو آدمی مسلمان ہو جاتا تو مشرکین اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، ہر ممکن کوشش کرتے اس کو دین سے دور کرنے کی اور دین سے پیچھے ہٹانے کی، اور دین کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں اس کے دل میں پیدا کرنا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ یہ دین سے دور ہو جائے۔ یہ تو انفرادی بات، اور اجتماعی اعتبار سے تو وہ مل جل کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور مل جل کے سارے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے، اور یہ بھی کہتے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، حق پر تو ہمیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مال اور دولت بھی زیادہ ہے، جائیدادیں بھی زیادہ ہیں، ہماری اولادیں بھی زیادہ ہیں، اور سرداری اور عزت بھی ہمارے پاس ہے، تو پھر تم کہاں کے جو ہے نا وہ حق پہ ہوئے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ مومن ایمان سے پیچھے ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی حجت بازی کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئیں، تو اب ان عقل مندوں کی طرف سے دعوت کے قبول کر لینے کے بعد، اور اسی طرح دعوت کے عام دنیا میں پھیل جانے کے بعد بھی اب اگر وہ کوئی دلیل دیتے ہیں اپنے باطل مذہب کے بارے میں، یا اس کی طرف جو ہے راغب کرتے ہیں، تو فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بالکل کمزور ہے۔ اگر اس میں کوئی جان ہوتی تو پہلے ہی لوگ جو ہے نا وہ ان کی بات مان لیتے۔ جب لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام لے آئیں تو اب فرمایا کہ ان کی جو دلیلیں ہیں اور ان کی جو حجتیں ہیں یہ انتہائی کمزور ہیں، اور ان کے اس غلط حجت بازی کی وجہ سے اللہ کا ان پہ غضب ہے۔ غضب کا معنی غصہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شدید ان پہ غصے میں ہیں، اور ظاہر ہے جس پہ غصہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کو سخت ترین عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو شدید ترین عذاب دیں گے، ایک تو دنیا میں بھی، کہ بعد میں دیکھیں سارے کے سارے ان کی سرداریاں ختم ہو گئی، کچھ بھی نہ رہا، اور دوسرا آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ فرمایا والذین، وہ یحاجون جو حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، من بعد اس کے، مستجیب لہ کہ اس کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت آئی ہے اس کو عام عوام نے اور اسی طرح خواص نے قبول کر لیا ہے، تو حجتہم ان کی جو دلیل ہے، داحضۃ وہ انتہائی لغو ہے، باطل ہے، کمزور ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حقیقت نہیں، وعلیہم غضب اور ان پر جو ہے وہ غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شدید اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم ترین چیز بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید اتارا حق دے کر، کہ اس قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں وہ ساری برحق ہیں، واقعہ کے مطابق ہیں، کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جو واقعہ کے خلاف ہو، یعنی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلی قوموں کا قرآن مجید نے بیان کیا ہو اور وہ اس طرح نہ ہو، یا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی قرآن مجید نے خبر دی ہو آنے والے زمانہ میں
اور وہ ایسا نہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ جو پہلے واقعات بیان کیے ہیں وہ بھی بالکل برحق سچے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مسائل اور وہ تو ہیں برحق ہیں، اور پھر آئندہ جتنی بھی جو ہے نا وہ حالات اور واقعات بیان کیے ہیں کہ جو آنے والے ہیں، مثلاً قیامت کے احوال اور دیگر دنیا میں تبدیلی کے احوال وغیرہ، وہ سارے کے سارے یعنی اسی بعین ہی اسی نہج پہ آئیں گے جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا۔ اور دوسرا فرمایا والمیزان، اللہ نے میزان اتارا۔ میزان یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، مطلب تولنے کا آلہ، وزن کرنے کا آلہ۔ تو اس میزان سے مراد جو ہے نا وہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ عدل و انصاف، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور قرآن میں ساتھ جو ہے نا وہ عدل و انصاف کا حکم دیا، کیونکہ عدل و انصاف میں بھی کیا ہوتا ہے جی، ایک بات کو تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کے تولنے کا آلہ الگ الگ ہے، ہر چیز کے وزن کا آلہ الگ الگ ہے۔ بخار کا چیک کرنے کا آلہ الگ ہے، وہ بھی تولا جاتا ہے۔ ہوا میں نمی کتنی ہے وہ بھی وزن کیا جاتا ہے، اس کا بھی اس کا آلہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے درجہ حرارت کیا ہے وہ اس کو بھی وزن کیا جاتا ہے۔ ایک ٹھوس چیز ہے اس کو بھی ناپا جاتا ہے، مائع اور بہنے والی چیز ہے اس کو بھی ماپا جاتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے تو اسی طرح جو باتیں ہیں ان کو بھی تولا جاتا ہے، کہ مطلب قاضی جو ہے وہ دونوں طرف سے باتیں سن کے ان کا وزن کرتا ہے، وہ دلائل کس کے مضبوط ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا کیا ہوگا جی، اسی لیے وہ ہمارے جو عدالتیں ان کے باہر ترازو لگایا ہوتا ہے نا، تو یعنی عدل کا معنی ہی انصاف، برابر برابر، نصف نصف کرنا، یعنی بالکل ایسا انصاف کرنا کہ جس میں کسی طرف بھی کوئی کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اتارا، پھر قرآن میں انصاف کا حکم بھی نازل کیا کہ انصاف کرو، اور اعدلوا اقرب للتقوی۔ اور دوسرا اس سے مراد عام ترازو بھی ہے، کہ یہ جو اس میں دنیا کے اندر جو ہے نا مختلف چیزیں اشیاء تولی جاتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملی ہے، اور انسان نے جو ہے وہ مختلف چیزوں کے وزن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آلات تیار کیے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں وزن اعمال بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے، تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو قیامت والے دن قائم کریں گے، اور اسی طرح ایک ذرہ کے برابر چیز ہے وہ بھی تولی جائے گی۔ تو گویا چھوٹی بڑی ساری نیکیاں جو ہے نا ان کا وزن ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ بخاری کی آخری حدیث ہے، اور امام بخاری اس کو بطور استدلال کے اسی بات کے لیے لائیں کہ ہر چیز کا وزن ہوگا، کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ ثقیلتان فی المیزان، جو قیامت میں ترازو ہوگا اس میں بڑے وزنی ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں امام بخاری بھی کہ بھئی اعمال کا وزن ہوگا، کیونکہ جو معتزلہ وغیرہ اس طرح کے فرقے گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وزن اعمال تو نہیں ہوگا، اعمال کو کس طرح تولا جائے گا۔ تو آج کل تو سائنس نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے کہ جس طرح کی چیز پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا جس طرح عام ترازو کے ساتھ تولا جائے گا۔ اب کچھ علماء کی رائے یہ تھی جی کہ وہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے، کچھ کا یہ تھا کہ ان اعمال کو جو اللہ تعالیٰ جسم عطا کریں گے ان کو تولا جائے گا۔ تو اب یہ جدید سائنس نے جس مسئلے کو ہی حل کر دیا ہے کہ جس طرح ہوا اور ساری چیزیں وزن کی جاتی ہیں، ہر ایک کا آلہ الگ الگ ہے، اسی طرح اعمال کے لیے بھی اللہ نے ایک آلہ مقرر کیا تولنے کا، اس پہ اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے، اور پھر جس کا وزن جو ہے نا وہ نیکیوں کا زیادہ ہو گیا وہ جنت میں جائے، اور جس کا جو ہے برائیوں کا زیادہ ہو گیا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کو اتارا حق کے ساتھ اور ترازو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو۔ یہ قیامت تو قریب ہے، اس کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ قیامت میں تو وزن اعمال ہوگا، اس لیے دنیا ہی میں اپنا خود محاسبہ کر کے اپنے اعمال کا وزن کر لو، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ خود احتسابی۔ سب سے بہترین چیز دنیا میں خود احتسابی ہے کہ انسان اپنا خود محاسبہ کرے بیٹھ کے کہ آج میں نے کیا کیا اور میں نے کیا کرنا۔ اور یہ جب انسان محاسبہ کرے گا تو اس کے لیے بہت ہی اچھی راہیں جو ہے وہ متعین ہو جائیں گی، بہت ساری برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو فرمایا نا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے
انزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری، بالحق کے حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان اتارا، ترازو اتارا، یا یہ کہ عدل و انصاف کا حکم دیا، وما یدریک، اور تمہیں کیا معلوم، لعل، شاید کہ الساعۃ، قیامت قریب ہو۔ تو یہ قیامت جو ہے وہ قریب ہو، اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں بتایا، نہ موت کا وقت بتایا نہ قیامت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وقت کسی کو معلوم ہو تو پھر ظاہر ہے موت سے جو ہے وہ 4-5 دن پہلے انسان خوب جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، خوب توبہ کرے اپنے آپ کو جو ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچانک جو ہے وہ رکھی ہے موت، تاکہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کا احتساب تو ہو جائے گا قبر میں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، ہاں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا قیامت پہ ایمان نہیں ہے وہ تو قیامت کے بارے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ اور بھائی کیوں مشرکین بار بار کہتے تھے نا کہ آپ جو ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں تو وہ کب آئے گی، جلدی لائیں، ہم تو منتظر ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کئی مقامات پر مختلف انداز میں وہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت والا، اگر تم سچے ہو تو پھر پورا کر کے دکھاؤ، ہم تو منتظر ہیں، ہم تو جو ہے وہ قیامت کے انتظار میں، ہم تو کہتے ہیں قیامت آئے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہی نہیں تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے قیامت، وہ تو کہتے تھے بھئی جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم زمین کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور جو ہمارے وٹامنز ہیں وہ بھی زمین کے اندر مل جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو پھر کیا کہاں سے جو ہے وہ دوبارہ زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم نے تو پہلے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ یہ جو پورے ہیں ان کو بھی برابر کریں، کہ جو انسان کی انگلیوں کے نشانات ہیں جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں دوبارہ جو ہے ان کو جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو فرمایا ہم پہ کوئی مشکل نہیں ہے، قیامت آئے گی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے بھائی قیامت میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت جو ہے نا وہ برحق ہے، اور جب قیامت کے برحق ہونے کا یقین ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں۔ آخرت پہ یقین جو ہے نا یہ بنیاد ہے نا، آخرت پہ اگر یقین ہو تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، لیکن اب مومن ہے تو کسی جگہ پہ بھی چونک جاتا ہے۔ اس کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ کوئی اس کے جو شاہی دربار کے لوگ ایک جنگل میں گئے، شکار وغیرہ کیا، بھوک لگی، وہاں ایک عورت غریب رہتی تھی، اس کی ایک گائے تھی، اس کو پکڑا ذبح کر کے کھا گئے۔ تو اب ظاہر ہے بادشاہ کے جو ہے نا وہ ملازم شاہی دربار کے، ان کو کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھنے والا ہی نہیں، حالانکہ اللہ اکبر۔ اور اس عورت کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ چلو اب یہ بات تو مشکل سنی جائے، گائے کہاں ملتی ہے، لیکن چلو کچھ کوشش کر لیتے۔ اور ایک دن جو ہے وہ پتہ اس کو چلا کہ بادشاہ کا جو ہے وہ قافلہ اس راستے پہ جا رہا ہے، تو وہاں ایک پل آتا تھا، اس پل پہ وہ کھڑی ہو گئی۔ جو ہے بادشاہ کی سواری گزرنا شروع ہوئی تو فوراً آ کے وہاں اس کے سواری کے ساتھ لپٹ گئی، گرے گھوڑے کے ساتھ لپٹ گئی، اور لوگوں نے اس کو دور کرنا چاہا، اس نے کہا نہیں۔ اور پھر اس نے خلیفہ ہارون الرشید نے بھی کہا کہ نہیں چھوڑو اس کی بات، مجھے سننے دو کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے ایک ہی لفظ کہا بھائی میرا حق اس پل پہ دے گا یا اس پہ، میرا حق اس پل پہ دے گا یا اس پل۔ تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا جی اماں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لے لے جو کچھ لینا ہے، وہاں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے سارا وہ واقعہ بتایا اور پھر اس نے ان کو تنبیہ بھی کی اور پھر ان کو گائے بھی دے کے دی، اس کا مکان بھی بنا کے دیا، اور اس کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلکہ پوری زندگی جو ہے نا وہ اس کی اپنے ذاتی جو ہے نا وہ پیسے میں سے اس کے لیے جو ہے وہ خرچ مقرر کیا اس عورت کے گھر کے لیے۔ تو دیکھیں نا وہ قیامت کا خوف تھا، تو یہ وغیرہ کہتا ہے وہاں لے لے۔ تو ایمان والوں کے دل میں جو ہے نا وہ قیامت کا خوف ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو قیامت کے بارے میں شک میں ہیں تو فرمایا وہ دور کی گمراہی میں، یعنی وہ گناہ اور گمراہی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، کوئی نان سٹاپ، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ آخرت کا یقین ہے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ جہان جو ہے نا وہ میٹھا اور اگلا جہان کینے ڈٹھا۔ اللہ
یستعجل بها الذین، جلدی کرتے ہیں اس قیامت کے بارے میں وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بہا اس پر، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون وہ ڈرتے رہتے ہیں، منہا اس قیامت سے، ویعلمون اور وہ جانتے ہیں، انہا کہ بے شک وہ قیامت، یہ حاضمی قیامت کی طرف لوٹ گئی، الحق حق ہے، الا خبردار، ان الذین بے شک وہ لوگ، یمارون جو جھگڑتے ہیں یا شک رکھتے ہیں فی الساعۃ قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید البتہ دور کی گمراہی میں ہے، کہ ظاہر ہے ان کا عقیدہ ہے قیامت آنی نہیں تو گمراہی میں پھر آگے جائیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، یہ لفظ لطیف جو اس کے کئی معنی ہیں، اس کا ایک معنی باریک بین ہے، ایک معنی اس کا مہربان ہے، تو یہاں اس کا معنی جو ہے نا وہ دونوں معنی ہیں ادھر۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے، اور اس مہربانی کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، کسی کا رزق بند نہیں کیا۔ اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، نبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو بھی رزق دے، تو رزق اللہ نے کسی کا بھی بند نہیں کیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے وہ قدرت کاملہ کے ساتھ سب کو رزق دے رہے ہیں، دنیا میں سب کے لیے رکھا ہے، آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہیں اور ساتھ باریک بین بھی ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر کتنے رزق سنبھالنے کی صلاحیت ہے، جتنا سنبھالنے کی صلاحیت اس کو اتنا ہی دیا ہے، اس کے حالات کے مطابق، زیادہ نہیں دیا۔ اور پھر وہ قوی اور طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے سب پہ، ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کا زیادہ فیصلہ کریں اور دنیا والے جو اس رزق کو چھین لیں یا کم کر دیں، ایسا بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی زبردستی دے دینا۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی فضل والا معاملہ کرنا چاہیں تو اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ۔ اور دنیا میں دیکھ لیں کسی کو زیادہ رزق دیا کسی کو کم، اس کی وجہ آگے اسی بارے میں آگے آ جائے گی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، سارے امیر ہو جائیں تو پھر مزدور کہاں سے لائیں۔ اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بعبادہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ، یرزق کو رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، وہو القوی العزیز اور وہ طاقتور غالب ہے، طاقتور بھی ہے، غلبہ بھی پوری دنیا پہ، حکمرانی اور بالادستی بھی اس کی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اب یہاں دو طرح کے لوگوں کی زندگی کا تقابل بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور آخرت پہ ان کا یقین ہے، اور وہ پھر آخرت کے لیے اپنی طاقت کے مطابق خوب کوشش اور محنت کرتے ہیں آخرت کے لیے، یعنی دنیا سے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے ہی جانی مالی ہر اعتبار سے جو نیکی بھی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جن کی طرف صرف دنیا ہی ہے، جس طرح کفار ہیں، آخرت میں جو ان کے آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، یعنی جو آخرت کی نیکیاں چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں یعنی اس کی آخرت کی جو نیکیاں ان میں اضافہ کریں گے۔ اضافہ کس طرح کہ بھئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا، خود قرآن و مجید میں ہے تو اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، مالی نیکی کرے گا 700 گنا بڑھا کے دیا جائے گا، یہ کم از کم ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے بڑھا دے گا جتنا چاہے۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے، ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ درجہ بلند، ہر قدم پہ گناہ معاف۔ واپسی میں بھی یہی مسئلہ ہے، جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ ہے کہ نیکیوں کے انبار ہیں نا، قرآن و مجید کے ایک حرف پڑھ رہا ہے 10 نیکیاں۔ فرمایا نا کہ جو آخرت کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ جو آخرت کی طلب میں محنت کرے، کوشش کرے اور اس کی محنت ضائع ہو جائے، نہیں، اللہ بڑھا چڑھا کے ثواب دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہے تو نوتی ہی منہا، اللہ فرماتے دنیا میں سے ہم کچھ اس کو دے دیں گے، سارا نہیں، ہاں محنت کے برابر نہیں، مطلب کچھ دے دیں گے، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ مل جائے گا، لیکن اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ وجہ یہ کہ دنیاوی اعتبار سے جتنا بڑا مالدار اتنی بڑی خواہشات، اتنی بڑی ضرورتیں، گویا کہ جو انسان کے پاس پیسہ مال دولت زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی جو ہے نا وہ طلب معاملات بڑھتے جاتے ہیں، تو جو اس کی طلب اور خواہش ہے وہ تو پوری کبھی بھی نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کچھ دے دیں گے اس میں، لیکن فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو صرف دنیا کو ترجیح دے کر دنیا میں لگ جائے، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں آخرت کی فکر کرے گا، دنیا میں جو مقدر ہے وہ ملے گی، اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ اللہ دنیا سے روکا نہیں ہے اسلام نے، دنیا کے حلال مال کو اللہ تعالیٰ نے فضل کہا اپنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کے جمعہ پڑھنے آ جاؤ، جب جمعہ پڑھ لو فرمایا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور پھر اس جا کے کاروبار کرو، اللہ کا فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور وہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق کے حلال کو معنی یہ بھی کیا ہے، فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ اب لازمی دنیا بھی ہے لیکن آخرت کو ترجیح دینا یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ بقرہ میں مشہور دعا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن ومنہم من یقول، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا بھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی دے، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ فرمایا کہ مومن ہے، یہ مومن کی صفت ہے، دنیا بھی وہ بقدر ضرورت طلب کرتا ہے اور آخرت بھی، لیکن آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا آخرت دونوں جو ہے نا یہ انسان کے لیے ضروری ہیں، لیکن آخرت کو ترجیح دینا یہ مومن کا وتیرہ ہے، اور یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بڑی جامع دعا ہے، اس میں دنیا آخرت کی بھلائی۔ من کانا، جو شخص یرید و ارادہ رکھتا ہے ہر سال آخرت، آخرت کی کھیتی کا، نزد، تو ہم بڑھا دیں گے لہو اس کے لیے، فی حرثی، اس کی کھیتی میں، ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے، اس کی کھیتی میں، یعنی اس کی محنت میں اضافہ کر دیں گے، اس کا ثواب کو بڑھا دیں گے بہت زیادہ۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو آدمی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا، یعنی دنیا کا طالب ہے، نوتی ہی، ہم دے دیں گے اس کو، منہا، اس دنیا سے، وما، اور نہیں ہوگا لہو اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من نصیب، کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو صرف دنیا کا طالب ہے، اس سے مراد کافر ہے، کہ جو بالکل دنیا کفار کی صرف دنیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ وہ یہاں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، ہاں کافر کے لیے جو ہے نا وہ جنت ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یوں بیان کیا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو آدمی دنیا صرف چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیں گے دنیا، لیکن اتنی جتنی ہم چاہیں گے، اور اس کو جس کو ہم دینا چاہیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر قیامت والے دن ہم اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے، یصلاھا، اس میں وہ داخل ہو جائے گا، مذموما مدحورا، یعنی ذلیل و خوار ہو کر، مذمت کیا وہ ہو کر پھر اس میں داخل ہو جائے گا، جو صرف دنیا کا طالب ہے۔ دنیا مل جائے گی جو مقدر میں ہے، لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دنیا اور آخرت دونوں کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے، اور آخرت کو ترجیح۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔